بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال رزق کی فضیلت۔ دنیا آخرت کی منزل کھیتی ہے۔ انسان کو دنیا میں کھانے پینے اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کھانا پینا بغیر محنت کسب کے ممکن نہیں ہے، اس لیے کسب معاش کے کچھ آداب بھی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو صرف دنیا کمانے میں مصروف رکھتا ہے وہ انسان بدبخت ہے۔ ایسا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو انسان اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کر کے اپنے آپ کو صرف آخرت کے کاموں کے لیے خاص کر لے وہ نیک بخت ہے۔ لیکن درمیانی طریقہ یہی ہے کہ انسان بقدر ضرورت دنیا کمانے میں بھی مصروف ہو اور آخرت کے کاموں کو انجام دینا ہی اس کا مقصود ہو۔ دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو لوگوں سے بے پرواہ رکھنا اور ان کی کسب حلال سے کفالت کرنا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا اور بہت سی عبادتوں سے افضل ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صبح سویرے ایک جوان کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ ایک دکان میں چلا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے دیکھ کر فرمایا، افسوس، یہ اتنی صبح خدا کی فکر میں اٹھا ہوتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو لوگوں سے بے پرواہ کرنے جاتا ہے تو بھی وہ خدا کی راہ میں ہی ہے، اور اگر وہ اپنی بڑائی اور دوسرے لوگوں پر اپنی مالداری جتانے کے لیے جاتا تو وہ شیطان کی راہ میں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے بے پرواہ ہونے یا اپنے عزیزوں پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کی غرض سے دنیا میں حلال رزق کماتا ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور فرمایا پیشہ ور یعنی تاجر مسلمان اللہ کو پسند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محنت کرنا نہ چھوڑو، اور یہ بھی نہ کہو کہ حق تعالی روزی دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برساتا، یعنی اس بات پر اللہ رب العزت کو قدرت تامہ حاصل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھا رہے اور کہے کہ خدا مجھے رزق دے گا۔ امام صاحب نے فرمایا وہ جاہل ہے، شریعت کو نہیں جانتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی محنت کے ذریعے رزق حلال حاصل کیا جائے۔